بہت بڑا کارڈ، اور علی امین گنڈا پور کی شہباز شریف آرمی چیف سے 2 ملاقاتوں کے بعد آج جمعے کے روز اڈیالہ جیل کے دروازے کھلوا کے 2 گھنٹے کی اہم ملاقات. تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان کی سول عسکری قیادت کی عید بیرون ملک ہونے کا اہم ملاقاتیں بھی ہیں. امریکہ میں موجود پاکستانی وفد کانگریس کے اراکین سے ملاقاتیں ہیں. جو ولسن کے بل رکوانے کی پوری کوشش، احتجاج رکوانے کی بھی کوشش، اور پاک بھارت شملہ معاہدہ ختم. وزارت دفاع اور وزارت خارجہ آمنے سامنے. اس معاہدے کے اثرات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پنجاب میں مریم نے چاچو کے مودی کے خلاف پتلا جلانے پر آپ کو پتا ڈی سیٹ کرنے کا شیخ امتیاز کو حکم. اور پنجاب میں خوف کے بت توڑنے کے جرم میں عالیہ حمزہ کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. تحریک سے پہلے تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیوں؟ کے پی میں، پنجاب میں، بلوچستان میں خان کی پارٹی میں تبدیلیاں جاری، نوٹیفیکیشن ایشوز ہو رہے ہیں. کمپنی ایک دفعہ پھر سوشل میڈیا پر بیانیے کے لیے مختلف شہروں میں تعلیمی اداروں کا دورہ بھی کر رہی ہے. سوشل میڈیا پہ کے لیے طلباء کو ساتھ دینے کی کوشش. اور لاہور میں کالے قانون پیکا کے تحت 8 صحافیوں پر مقدمہ، گرفتاری کے امکان ہے. تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے علی امین گنڈا پور کی آج ملاقات، اور ملاقات کا آج دن نہیں تھا. اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلوایا گیا، 2 گھنٹے خان سے ملاقات کروائی گئی. اور یہ 2 گھنٹے طویل ملاقات یاد رکھیں. اس تناظر میں بادی نظر میں آپ دیکھیں شہباز شریف اور آرمی چیف کی پہلے جرگے میں ملاقات ہوئی، پھر اقتصادی کمیٹی کے اجلاس میں، اور اب علی امین گنڈا پور عمران خان سے ملے ہیں. اس میں ہمیشہ کی طرح جو میں نے آپ کو بتایا، مذاکرات کی کوشش میں خان کو ہی منانے کی کوششیں ہوتی ہیں. اور علی امین گنڈا پور صاحب کا آپ کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات بھی ہیں. اب عمران خان نے تو ایک ہی بات بڑی اہم کی کہ تحریک کارکنان سے قربانی دینے کا پیغام، اور اسٹیبلشمنٹ سے حقیقی آزادی پر بات، یعنی آئین قانون جمہوریت پر. اب ان کی طرف سے فرمائشیں کیا آتی؟ امریکہ میں احتجاج روک دیں، تحریک کا حکم واپس لیں، خیبر پختونخوا بجٹ منظور ہونے دیں، سوشل میڈیا پہ ہاتھ ہلکا رکھیں، ٹویٹر بیانات نہ دیں، اور آخر میں 9 مئی کی معافی. یہ ان کے بیانات وہی ہوتے ہیں. خان کا جواب بڑا وہی آگے سے، آئین بحال کرو، جمہوریت کو آزاد کرو، عدلیہ کو آزاد کرو، قانون کو چلنے دو، بے گناہ سیاسی قیدیوں کو رہا کرو، پاکستان پہ رحم کرو. اب آپ کو پتا مذاکرات، جس کے پاس اپر ہینڈ ہو، جس کے پاس طاقت ہو، اسی کی بات سنی جاتی ہے. خان کے پاس عوامی طاقت ہے، ان کے پاس ظاہر ہے فوجی طاقت ہے. اب صوبے میں خیبر پختونخوا میں خان کی حکومت ہے. وہ ایک ایسا کارڈ ہے جو خان استعمال نہیں کرنا چاہتا، کہ جس سے بغاوت کا عنصر ہے. مشرقی پاکستان میں دیکھیں شیخ مجیب کو جب مینڈیٹ چھینا گیا، اس کی اکثریت تسلیم نہیں کی گئی، حالانکہ وہ 160 میں سے 160 نشستیں جیت گیا. قانونی طور پر وزیر اعظم بننے کا حق تھا. یحییٰ خان نے، جنرل یحییٰ نے اسے اقتدار دینے سے انکار کیا. قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا. عوامی لیگ نے پہلے ہڑتالیں کی، پھر سول نافرمانی کی. پھر 1971 میں جب اجلاس منسوخ ہوا تو پھر 7 مارچ کو ڈھاکہ کے ریس کورس گراؤنڈ میں ایک بڑی تاریخی تقریر کی تھی شیخ مجیب نے کہ ہر گلی کوچہ قلعہ بنے گا، لڑائی ہماری آزادی کی ہے. اچھا، اس وقت بھی علیحدگی کا مطالبہ نہیں تھا. علیحدگی کا مطالبہ 25 مارچ کو آپریشن سرچ لائٹ جو ڈھاکہ میں ہوا، جس میں ہزاروں بے گناہ شہید کیے گئے. اس کے بعد 26 مارچ کو بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان ہوا تھا، جو بعد میں آپ کو پتا ہے دسمبر تک گیا. اور آپ جانتے ہو آگے سندھ تاسکا میں، آپ وہ بھی بتاؤں گا آپ کو. شیخ مجیب نے کئی بار سیاسی معاملات حل کرنے کی بڑی کوشش کی. اس کا مینڈیٹ نہیں مانتے تھے، طاقت سے کچلتے تھے. بہت عرصے بعد اس نے جا کے آزادی علیحدگی کرا. خان آپ کو پتا ہے وفاق کا محب وطن پاکستانی ہے، یہ پاکستان کو جوڑنے کی بات کرتا ہے. ورنہ جتنی طاقت عمران خان کے پاس ہے، بہت کچھ کر سکتے تھے اور بہت کچھ کر سکتے ہیں ابھی بھی. میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. جون کا مہینہ، یہ سب سے بڑا کارڈ خان ابھی چلائے تو بجٹ کا مہینہ ہے. وفاق کو بجٹ تیار کرنا ہوتا ہے. IMF پاکستان کا بجٹ تیار کرا ہے. آپ کو قرض پروگرام کے جو معاملات ہیں دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے، وفاقی حکومت کی صوبائی حکومتوں کے ساتھ ٹیکس وصولی، بجٹ خسارہ، اخراجات، سرپلس بجٹ کرنا، یہ صوبوں کو باقاعدہ آپ کو پتہ ہے MOUs IMF نے بھی سائن کروائے تھے اس دفعہ کہ اپنے غیر ترقیاتی اخراجات کم کریں، ٹیکس نیٹ بڑھائیں، ترقیاتی منصوبوں پر کہ آپ کفایت شعاری کریں. اب یہ IMF کو حکم تھا، یاد رکھیں کوئی صوبہ بھی سرپلس بجٹ نہیں دے گا تو IMF رگڑا لگائے گا. آپ کو تو کس روک سکتے ہیں، شرائط مزید سخت کر سکتے ہیں. اب خیبر پختونخوا اگر یہ انکار کرتا ہے بجٹ میں، تو IMF تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جب تک تمام صوبے شریک نہیں ہوتے ہم قسط نہیں دیں گے، کیونکہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے کہ پیسے واپس کہاں سے کریں گے. وفاق یا تو پھر اس کو قائل کرے یا پھر اپنے وفاقی وسائل سے خسارہ کرے. یہاں کھانے نہیں کہ نہیں ہے تو بنانے کے کیا ہے. اب عمران خان نے، آپ کو یاد ہوگا جب بجٹ پہ مزمل اسلم اور خان کو علی امین گنڈا پور میں ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی تھی، بریفنگ نہیں دی جا رہی، تو خان نے کہا تھا خیبر پختونخوا بجٹ میں ہم شرکت سے انکار کر سکتے ہیں. تمام جو صوبائی وزیر ہیں وہ انکار کر سکتے ہیں ووٹ دینے سے، تو بجٹ پاس ہو نہیں سکتا KP میں. اب اس میں نیشنل فائنانس ایکشن NFC ہے، آپ کو پتا ہے ٹیکس کی آمدنی کی تقسیم کا معاملہ وفاق کو دیتے ہیں، وفاق انہیں دیتا ہے، واپس صوبوں میں بانٹتا ہے. پورا ایک نظام ہے. علی امین گنڈا پور بجٹ اجلاس کا اگر یہ بائیکاٹ کرتے ہیں، پھر اپنے صوبے میں بجٹ پاس کرنے میں تعاون نہیں کرتے، اگر خان انہیں ہدایت کرتا ہے، یہ 2 گھنٹے کی ملاقات تھی، بڑی اہم ملاقات تھی، تو پھر دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے. اس میں آرٹیکل 234 232 پہ حکومت تو پھر ظاہر ہے گورنر آج کی دھمکیاں بھی لگا رہی ہے، جو بتایا بھی گیا ہے عمران خان کو بھی. صدر پاکستان کی سفارش ہوگی، پارلیمنٹ تسلیم کرے گی، وفاق ثبوت رکھے گا کہ یہ ایمرجنسی نافذ کریں گے، اور پھر 60 دن کے لیے گورنر راج لگا دیں گے. وہ گورنر راج اگر اس تحریک کے دوران لگ گیا تو پھر تو یہ تحریک کامیابی لازمی. خیبر پختونخوا بجٹ مشاورت جو ہے وہ علی امین گنڈا پور اسی لیے گیا کہ یہ حکم لینا. خان نے ظاہر ہے بتایا کہ یہ احکامات ماننے سے آپ انکار کر سکتے ہیں، کیونکہ ریاستی مشینری یاد رکھیں صوبے کی براہ راست وزیر اعلیٰ کے اختیار میں ہے. وفاق اسے بے شک بدامنی یا بغاوت کہتے ہوئے معاملات کو خراب کر سکتا ہے، لیکن اس صورتحال میں سیاسی عدم استحکام مزید بڑھتا ہے. یہ جو 2 گھنٹے کی ملاقات میں اس میں یہی معاملات رکھے گئے.
کہ اس میں معاملے کو چلنے دیں, خیبر پختونخوا کو وفاق کے ساتھ چلنے دیں. حالانکہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. NFC کے ایوارڈ آپ کو پتہ ہے, چاہے دہشت گردی کی جنگ ہو, ڈرون حملے مارے, فاٹا کے انضمام پر 1000 ارب کے انہوں نے ترقیاتی منصوبے روکے ہوئے, نہیں دے رہے پیسے. تو وفاق کی اپنی وہ آپ کو پتہ ہے حالت اس وقت معاشی تو ویسے بھی تباہی بربادی ہے, لیکن یہ بڑی اہم ملاقات تھی, اس میں بہت سی اہم چیزیں ڈسکس ہو گئی ہیں. شہباز شریف اور محمد بن سلمان سے سعودی عرب ملنے کی اور بڑا زبردست وقت, کیونکہ رمضان کے مہینے میں تو سعودی عرب جانا بڑا بہترین ہے, وہاں کھلا مال ملتا ہے, آپ کو پتہ ہے صدقے خیرات کا لوگوں کی زکاتیں نکلتی ہیں اور بھی بہت سارا مال ملتا ہے. لیکن اس کے بعد جو دوسرا ہے معاملہ وہ ذی الحج کے مہینے میں قربانی ہوتی ہے, وہاں کھالے بھی ہے, گوشت بھی ہے اور اور چیزیں بھی ہیں اس کے ساتھ بڑی وافر مقدار میں. تو غریب ممالک کے تو اکثر اوقات صدقے میں دے دیتے ہیں. شہباز شریف پہلے پہنچ گئے کہ جب آپ نے کسی کو نہیں دینا, سب سے زیادہ مستحق میں, وہ خود کہتا ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں مانگنے پھر آ گئے. تو اب ظاہر ہے وہ اسے دے کے اپنی جیب پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. لیکن یہ آپ کو پتہ ہے آج کے بعد معاملہ ہے, ثواب کا معاملہ ہے, آخر ان لوگوں نے بھی تو مرنا ہے, محمد بن سلمان صاحب لوگوں نے, تو یہ چاہتے جانے سے پہلے کچھ نکال دے. تو شہباز شریف صاحب پہلے ہی وہ صدقہ خیرات اکٹھی کرنے پہنچ چکے ہیں. اب اس صدقہ خیرات کا معاملہ ہے, ورنہ آپ کو پتہ ہے آج کے دنوں میں اور بھی بڑے بڑے رہنما آتے ہیں اسلامی ممالک کے, ان کے پاس بھی تگڑا مال ہوتا ہے, تو ان سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے. جی ہمارے بڑے حالات خراب ہیں, کو تصویریں بھی دکھا کے بسوں میں آپ دیکھتے ہیں. اصل سچویشن دیکھیں سیاسی عدم استحکام کی, اس میں بہتری نہیں آ رہی. اور جو عمران خان نے تحریک چلانے کا اعلان کیا جس پہ یہ ملاقات بھی تھی, ابھی عمران خان نے تاریخ نہیں بتائی نہ لائے عمل دی. عمران خان نے قربانی کے لیے کارکنوں کو تیار کیا ہے. اب پنجاب میں دیکھیں خوف کے بت توڑنے پر ابھی عالیہ حمزہ اس کے اوپر انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پہلے حاضری کی معافی کی درخواست منظور کی کہ ٹھیک ہے آپ نہ آئیں, آپ کو اجازت ہے. اس کے بعد پھر ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دی اجرا ہاؤس کیس میں. اب عالیہ حمزہ چونکہ میدان میں سرگرم ہے, تحریک کے اندر بھی اور باہر بھی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا. ابھی پنجاب میں اس نے دیکھا ایڈوائزری کمیٹی کی, وہاں پہ سیاسی سرگرمیاں, تنظیمی امور, عہدے, یہ سارے کام وہ کر رہے ہیں, انہیں ہضم نہیں ہو رہا. جس طرح شیخ امتیاز ہضم نہیں ہو رہا, اس نے مودی کا پتلا جلایا اور مریم نواز نے چاچو کے پتلا جلانے پہ اسے ڈی سیٹ کرنے کے لیے شروع کر دیا, عمر یو کے اوپر لگے ہوئے. تو یہ چیزیں یہ کرتے رہے کوششیں دباؤ بڑھانے کے لیے, جہاں جہاں جو عوام کا دباؤ جس طرح قیادت پہ بڑھتا جا رہا ہے. اور آپ کو کچھ تو گرفتاریاں جنون ہوتی نظر آئیں, کچھ آپ کو فرمائشی گرفتاریاں بھی نظر آئیں گی. وہ تو اب ہمیں ڈھونڈ کے دیکھنا پڑے گا کون اصل گرفتار ہوا ہے کون 2 نمبر. لیکن عالیہ حمزہ نے بھی ایک بڑی اہم بات کی, یہاں پریس کانفرنس کے بعد ٹک ٹاک بنائی جاتی ہے اور پھر یہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے, آپ دیکھ لیں بھاری بھرکم میک اپ ہوتا ہے, بڑے بڑے بیگز ہوتے ہیں, کروڑوں روپے کی گاڑیوں سے اترتے ہیں یا واسکٹیں سوٹ پہنے گرمیوں میں, اور وہ باتیں کر کے اس کے بعد ٹک ٹاک بنا کے غائب. اور پھر ویسے 9 مئی پہ تو بہت ساری نامعلوم لوگوں کے نام ہیں, جو تحریک چلانے کی حیثیت رکھتا ہے اسے گرفتار کرنے کی کوشش بھی ہوگی اور باقیوں پر خوف کا بت بھی طاری رہے گا. اچھا اس میں آپ بڑی اہم بات, اس سے پہلے میں بھول جاؤں, ابھی جو خان سے ملاقات میں گلہ شکوے بھی کیے جاتے ہیں کہ آپ کی کتابیں کیوں روکتے ہیں. انہوں نے کہا جی عمران خان سے کہ آپ کی کتابیں روکتے ہیں, آپ روز کوئی نیا لفظ سیکھ لیتے ہیں, آپ یزید کہتے ہیں, جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں, اسٹیبلش کا لیلا جو ہوتا ہے لیلا کہہ دیتے ہیں, پھر آپ گواچی گاں کہتے ہیں, کتوری بھی کہہ دیتے ہیں, پھر بوڑھا ریچھ, یہ سارے محسن نقوی, فیصل واڑہ, شہباز شریف اور جنگل کے بادشاہ, سب کو کہا گیا. یہ چھوٹے چھوٹے ناموں پر انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے, حالانکہ عدت کا کیس بناتے ہوئے تکلیف نہیں, خواتین کو اغوا کرتے, پاکستان کی عوام پر ظلم و ستم کرتے, انہیں کوئی اعتراض نہیں, کوئی تکلیف نہیں. اور جو یہ ایک دوسرے کے بارے میں ساری زندگی کہتے رہے وہ تو دہرائے بھی نہیں جا سکتے. اب یہ تو ڈائریکٹ عمران خان کو دہشت گرد, غدار, بدکردار, پلے بوائے, پتہ نہیں کیا کیا, دنیا کا کوئی نام انہوں نے چھوڑا, کوئی نام. خان تو مذاق میں چھوٹی موٹی چیزیں برداشت نہیں ہوتی, انہیں تو خوش ہونا چاہیے اس چیز پہ, لیکن یہ خوش نہیں ہوتے. ابھی ان کے جو اعلیٰ آپ کو پتہ ہے طاقتور لوگ پاکستان کے شہروں میں تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں, وہاں بھی طلباء کو سکھا رہے ہیں دیکھیں آپ نے تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا, مذہب کے حوالے سے احادیث قرآن پڑھ کے سناتے ہیں. لیکن جو انہوں نے حال کیا ہوا ہے پاکستانیوں کا انصاف میں, عدل میں, قانون میں, اپنے حلف کے جو کھلواڑ انہوں نے کیا ہوا ہے, جو ججز کر رہے ہیں پاکستان کے عدلیہ کے, وہ دیکھیں. نئی میدر پنجوتا کا نام شامل ہے, جج بے بس عدالت کے اندر اسے نہیں بلا سکتا, خان کے کیسز نہیں سنتے, بے بنیاد باتوں پر ملتوی, لڑ کے ایک کیس عدالت میں جائے اور اسے منسوخ کر دیا جاتا ہے, ملتوی کر دیا جاتا ہے. اور سب سے سخت حکم انصاف اور عدل کے اسلام میں. یہ 15 نمبر سے سینیورٹی میں لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ اس لیے نہیں لائے, جس کا حلف بھی زرداری نے اٹھوایا, جس کے لیے اتنی محنت کی کہ وہ آ کے عمران خان کے کیس سنے اور وہ آ کے فیصلہ دے گا رہائی. ایسا ہو سکتا ہے کبھی آپ عقل سے سوچیں, عدالتوں سے انصاف نہیں ملنا, اس بات پہ سب لوگ اگری ہیں. خان کی رہائی عوام کی مدد سے ہوگی, اور حکومت کے حالات ظاہر ہے یہ تو بہتر کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ابھی امریکہ میں جو ولسن کے بل کو روکنے کے لیے سفارتی مشن نام کیا ہے بھارت کی, لیکن وہاں بل کس سے رہے ہیں, ان کانگریس اراکین سے جنہوں نے بل لانا ہے, ریپبلکن پارٹی کے جیک برگمین اور ڈیموکریٹ پارٹی کے ٹام سوازی. اب یہ پاکستانی کانگریس کا حصہ ہے, اب ان سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں جو بل کے لیے آپ کو پتہ متحرک تھے. ان کے لیے جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ اس وقت سندھ طاس کا معاہدہ ہے. بھارت یہ پانی کھولنے پر تیار نہیں ہے, وہ امریکہ کی بات بھی نہیں مان رہا, اور یہ معاملہ حل کی طرف جا ہی نہیں سکتا. پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا جی سندھ طاس کا معاہدہ اگر 3 دریا بھارت کے ہیں 3 پاکستان کے ہیں, یہ پابندی نہیں کریں گے تو پھر ایک متنازع علاقہ کشمیر, اور پھر 6 کے 6 ہم لے لیں گے ان سے. اب اس پہ خواجہ آصف نے آج ایک کوشش کی جو بلنڈر ہے بہت بڑا, جسے دفتر خارجہ نے بعد میں صفائیاں پیش کرنی شروع کر دیں. خواجہ آصف چونکہ فارم 47 پر وزیر دفاع ہیں, جنرل باجوہ کی پیداوار ہے, انہوں نے ابھی کہا کہ معاہدہ ہم نے شملہ معاہدہ ختم کر دیا, اعلان کر دیا. پاکستانی میڈیا نے اٹھا لیا, بڑا اٹھایا. یہ 1972 کا معاہدہ ہے, 71 جب پاکستان بھارت کی جنگ ہوئی تھی نا, مشرقی پاکستان کی, بنگلہ دیش کی علیحدگی کے وقت, اس وقت 90,000 فوجی بھارت کے قیدی تھے. تو اس معاہدے پر دونوں ممالک بیٹھے
وہ بات چیت ہوئی کہ آپس میں جو ہمارے معاملات ہیں انہیں ہم حل کریں گے خود، اقوام متحدہ سے سمیت کسی تیسرے فریق سے نہیں کریں گے۔ لائن آف کنٹرول کا تصور ہوا تھا، ایک سرحد بنائی گئی جنگ بندی کے بعد پاکستان کی طرف اور بھارت کی طرف کشمیر کے علاقے میں، لائن آف کنٹرول کو کہا تھا کوئی عبور نہیں کرے گا۔ اس کے بعد پھر پاکستان کے فوجی 90,000 واپس کیے اور اس کے بدلے میں بنگلہ دیش کو تسلیم کروایا گیا۔ خواجہ آصف نے کہا جی ہم شملہ معاہدہ نہیں مانتے، لائن آف کنٹرول کا تصور ختم کریں گے۔ اب دونوں ممالک ایک دوسرے کے ملک میں گھس سکتے ہیں، کشیدگی جھڑپیں ظاہر بڑھیں گی۔ کشمیر کے علاقے میں اب عالمی طاقتیں بھی جیسے چین ہے، امریکہ ہے، OIC ہے، یہ بھی مداخلت کر سکتے ہیں، اور یہ چیز بھارت کو گوارا نہیں ہے۔ یاد کیونکہ طاقت میں زیادہ ہے، وہ نہیں چاہتا کوئی آگے باہر سے بات کرے، جیسے نہیں گوارانی خان کے معاملے کو باہر سے بولے۔ اب بھارت آزاد کشمیر پر اپنا دعویٰ کرتا ہے اور یہ مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا علاقہ، بھارت کا علاقہ نہیں مانتے، لیکن اب ایڈمنسٹریٹو کشمیر اسے مانتے ہیں، مقبوضہ نہیں کہتے۔ اس پہ SPR کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی بہت ساری جو سامنے آئی ہیں۔ بھارت کی طرف اب جو نظریں ہیں وہ آزاد کشمیر کی طرف ہیں۔ اب یہ معاملہ اب کدھر جائے گا، یہ بڑا اہم انٹرسٹنگ اس میں پہلو آئے گا۔ آخر میں پنجاب میں 8 صحافیوں پر پیکا کے تحت کالا قانون ہے، اس میں صاف صاف کہہ دیا کہ میڈیا میں کام کر رہا ہے تو 2 ہی چیزیں کرنی ہیں، تحریک انصاف کے خلاف بول سکتے ہو، خان کے خلاف بغض میں بات کر سکتے ہو، ہر وہ کام جو تحریک انصاف کے خلاف، چاہے فضول بولو، جھوٹ بولو، گالیاں دو، تو آپ تحقیقاتی صحافی ہو، دانشور ہو، سانڈے کا تیل بیچتے ہو، جنسی ادویات بیچتے ہو، جو بھی کرو خان کے خلاف بات کرو، تحریک انصاف کے خلاف۔ حکومت کی کوتاہیاں، غلطیاں، سسٹم کے خلاف مظالم یہ نہیں بتانا، پھر آپ کو چینلز میں نوکری بھی دیں گے، آپ کے کام بھی چلتے رہیں گے، آپ کو کوئی پرچے FIR نہیں ہوگا، آپ کے بینک اکاؤنٹ بھی کھلیں گے، YouTube چینل بھی چلیں گے۔ جو آپ کو ٹی وی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، جو کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کی نوکریاں مجبوری ہیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے مجبوری ہر ایک نوکری اس کو کھا گئی ہے ملک پورا۔ اب جو سسٹم کے بارے میں بات کرے گا، مظالم کی بات کرے گا، تحریک انصاف کی، خان کی، وہ بھگتے گا، جیسے 48 پہلے بھگت رہے، ہم سب بھگت رہے ہیں۔ اب پیکا کے 8 لوگوں کی مزید کارروائی ہونے والی ہے، وہ بھی نام آ جائیں گے کل پرسوں۔ کوشش جو مرضی کریں، کل میں ایک ویلاگ میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، جو لوگ ابھی بہت سارے لوگوں نے مجھے سوال پوچھے ہیں کہ جی سسٹم بڑا انہوں نے بنا لیا تو اس کا حل کیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو کل امید ہے اس ویلاگ میں آپ دیکھیے گا، میں آپ کو پورا جامع اس کا ایک بتاؤں گا کہ یہ کیا معاملہ کس طرف جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔